بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ کافر تھے مدینہ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر مہمان رہے۔ رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ رات بھر تمام اہل بیت نبوی بھوکا رہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب کو ایک کافر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا، وہ پی گیا۔ پھر دوسری بکری دھوئی گئی، وہ دودھ بھی بے تامل پی گیا۔ پھر تیسری بکری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 7 بکریاں دوہی گئیں، وہ سب دودھ پیتا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعرض کے ظاہر نہ فرمایا۔ شاید اسی حسن اخلاق کا تاثر تھا کہ وہ صبح مسلمان تھا اور صرف ایک بکری کے دودھ پر قانع ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں ان کی ماں جو مشرکہ تھی آنت خواہ مدینہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ ان کو خیال ہوا کہ اہل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کافرہ تھی، وہ بیٹے کے ساتھ مدینہ میں رہتی تھی۔ جہالت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غیظ و غضب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تمام کاروبار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ روپیہ پیسہ جو کچھ آتا تھا ان کے پاس رہتا تھا۔ ناداری کی حالت میں وہ بازار سے سودا سلف قرض لاتے اور جب کہیں سے کوئی رقم آ جاتی تو اسے ادا کر دیا کرتے۔ ایک دفعہ بازار جا رہے تھے، ایک مشرک نے دیکھا، ان سے کہا کہ تم قرض لیتے تو ہو، مجھ سے لیا کرو۔ انہوں نے قبول کیا۔ ایک دن اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ مشرک چند سوداگروں کے ساتھ آیا اور ان سے کہا کہ او حبشی۔ انہوں نے اس بد تہذیبی کے جواب میں لبیک کہا۔ بولا کچھ خبر ہے؟ وعدے کے صرف 4 دن رہ گئے ہیں، تم نے اس مدت میں اگر قرض ادا نہ کیا تو تم سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا۔ یہ عشاء پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا حال بیان کر کے کہا کہ خزانہ میں کچھ نہیں ہے، کل وہ مشرک آ کر مجھ کو فضیحت کرے گا، اس لیے مجھ کو اجازت ہو کہ میں کہیں نکل جاؤں، پھر جب قرضہ ادا کرنے کا سامان ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ غرض رات کو جا کر سو رہے اور سامان سفر یعنی تھیلا، جوتی، ڈھال سر کے نیچے رکھ لی۔ صبح اٹھ کر سفر کا سامان کر رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ یہ گئے تو دیکھا کہ 4 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، یہ اونٹ رئیس فدق نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے بازار میں جا کر سب چیزیں فروخت کیں اور مشرک کا قرض ادا کر کے مسجد نبوی میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ سب سے مشکل معاملہ منافقین کا تھا۔ یہ کفار کا ایک گروہ تھا جس کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مدینہ میں تشریف لائے اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ مدینہ کا فرمانروا بنا دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کیا لیکن دل سے کافر تھا۔ اس کے پیرو بھی اسی قسم کا منافقانہ اسلام لائے اور منافقین کی ایک مستقل جماعت قائم ہو گئی۔ یہ لوگ درپردہ اسلام کے خلاف ہر قسم کی تدبیریں کرتے تھے۔ قریش اور دیگر مخالف قبائل سے سازش رکھتے، ان کو مسلمانوں کے مخفی رازوں کی خبر دیتے رہتے۔ بائیں ہمہ بظاہر اسلام کے مراسم ادا کرتے، جمعہ جماعت میں شریک ہوتے اور لڑائیوں میں ساتھ جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات اور ایک ایک نام و نشان سے واقف تھے، لیکن چونکہ شریعت اور قانون کے احکام دلوں کے اصرار سے نہیں بلکہ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کفر کے احکام جاری نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک تو شریعت اور قانون کا معاملہ تھا، لیکن فیاض دلی اور حفو علم کے اقتضاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ حسن اخلاق کا بھی برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دفعہ غزوہ میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپڑ مارا۔ انصاری نے کہا یعنی انصار کی دہائی، مہاجر نے بھی مہاجرین کی دہائی دی۔ قریب تھا کہ دونوں میں تلوار چل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں۔ دونوں رک گئے
عبداللہ بن ابی نے سنا تو کہا کہ مدینہ چل کر ذلیل مسلمانوں کو نکال دوں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آسان بات یہ ہے کہ تم لوگ مہاجرین کی خبرگیری سے ہاتھ اٹھا لو، یہ خود تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کو واپس چلیں گے تو معزز لوگ کمینوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا کہ تم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چرچا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عین لڑائی کے پیش آنے کے وقت 300 آدمیوں کے ساتھ واپس چلا آیا، جس سے مسلمانوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور جب وہ مرا تو اس احسان کے معاوضہ میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنا کرتا دیا تھا، مسلمانوں کی ناراضی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اس کو پہنا کر دفن کیا۔ خلق عمیم میں کافر و مسلم، دوست و دشمن، عزیز و بیگانہ کی تمیز نہ تھی۔ ابر رحمت دشت و چمن پر یکساں برستا تھا۔ یہودیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شدت کی عداوت تھی، اس کی شہادت غزوہ خیبر تک کے ایک ایک واقعہ سے ملتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مدت تک یہ رہا کہ جن امور کی نسبت مستقل حکم نازل نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی تقلید فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے برسر بازار کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے سن رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے غصہ میں ایک تھپڑ اس کے مار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور اخلاق پر دشمنوں کو بھی اس درجہ اعتبار تھا کہ وہ یہودی سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برہمی ظاہر فرمائی۔ ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا باپ کی رضامندی دریافت کی۔ اس نے کہا، آپ جو فرماتے ہیں اس کو بجا لاؤ۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا۔ ایک دفعہ سریرا ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شرارت سے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ میں آ کر ان کو بھی سخت جواب دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، عائشہ بد زبان نہ بنو، نرمی کرو، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ داد و ستد کرتے تھے، ان کے سخت اور ناجائز تقاضوں اور درست کلمات کو برداشت کرتے تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں اگر معاملات میں اختلاف پیش آتا تو مسلمانوں کی بلا وجہ جانبداری نہ فرماتے۔ چنانچہ اس قسم کے متعدد مثالیں دوسرے عنوانات میں مذکور ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آ کر شکایت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ایک مسلمان نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو اسی وقت بلوا کر رجز فرمایا۔ نصارہ کا وفد نجران سے مدینہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمانداری کی، مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی، بلکہ ان کو اپنے طریق پر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ اور جب عام مسلمانوں نے ان کو اس کام سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔